گے کہ موجود ہے ادب نہیں حسن ادب، صرف ادب نہیں، حسن بھی ہو ادب میں۔ ادب تو ایک عام بات ہے، ادب ہر کسی کا ہو سکتا ہے، ادب ہر کسی کا ہم کر لیتے ہیں، لیکن جب ماں باپ کی بات آ گئی تو پہلے جھڑکنے سے منع فرمایا گیا قرآن میں، اس کے بعد ادب نہیں بلکہ حسن ادب، ادب میں بھی حسن ہو، خوبصورتی ہو، زینت ہو، ادب میں بھی تمہاری عاجزی ہو، انکساری ہو، خندہ پیشانی ہو، ماں باپ کے سامنے جھک کر کے اولاد ہمیشہ تعظیم کے ساتھ کلام کرے، کہیے سبحان اللہ۔ اتنا ڈیپلی بیان ماں باپ کی شان میں اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا۔ آج کے حالات دیکھیں ہم اور قرآن کی آیات دیکھیں تو اکثر ایسا ہو جاتا ہے جب قرآن پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے بیان میرے لیے ہو رہا ہو۔ کیا لگتا ہے؟ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بیان میرے لیے ہو رہا ہے۔ پھر من میں بات آتی ہے نہیں یہ بیان ایسا لگتا ہے جیسے میرے لیے ہوا ہو۔ یہ قرآن جو ہے قرآن کی شان ہے، قرآن آفاقی کتاب ہے۔ آفاقی کتاب کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ کتاب جس کے اوراق میں اللہ نے پوری کائنات کو جمع فرما دیا ہو، تو پھر یہ بیان سبھی کے لیے۔ اچھا جو ہم سے پہلے دنیا میں موجود تھے، بادشاہ تھے، حکمراں تھے، عمرا تھے، بڑے بڑے رئیس تھے، ان کی حکومتیں تھیں، راج پاٹ تھا، بادشاہتیں، سلطنتیں، تمام چیزیں تھیں، دربار میں ہرکارے تھے، یہ قرآن ان کے لیے بھی تھا۔ 500 سال کے پہلے کے جو لوگ تھے یہ قرآن ان کے لیے بھی ویسا ہی تھا جیسا آج ہمارے سامنے سلامت اور موجود ہے۔ زمانے بدلے، لوگ بدلے، انسان بدلے، کلچر بدلے، لوگوں کے کھان پین، رہن سہن، کھانے پینے، رہنے سہنے کے طریقے بدلے، ٹرینڈ بدلے، سب کچھ بدل گیا، کوئی چیز نہیں بدلی ہے تو وہ تنہا اللہ کا کلام ہے جسے قرآن پاک کہا جاتا ہے، اور یہ جیسا آج ہے ویسا ہی قیامت تک موجود رہے گا، اور تمام انسانوں کی قرآن رہبری کرتا رہے گا۔ آج وجہ کیا ہے؟ ماں باپ کہتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ اگر دکھ ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے تو جوان اولاد کے رویے سے ماں باپ کو تکلیف ہے۔ جوان اولاد کے رویے سے، اس کے ویوہار سے، اس کے بیہیویئر سے، اس کے ماں باپ کی شان میں کلام کرنے سے، ماں باپ کی بات نہ سننے سے، نافرمانی کرنے سے، اکثر و بیشتر آپ دیکھیں گے دنیا میں لوگ پریشان ہیں اپنی جوان اولاد کی وجہ سے۔ اولاد سنتی نہیں ہے، اولاد بات نہیں مانتی ہے، اولاد ڈرتی نہیں ہے، اولاد زبان درازی کرتی ہے، اولاد پلٹ کر جواب دیتی ہے۔ اب تو معاملات بڑھ گئے ہیں تو لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ اولاد نے ہمیں گالی بکنا بھی شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور ایک بعض دفعہ یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اولاد نے ہم پر ہاتھ بھی اٹھایا۔ پہلے صرف زبان درازیاں تھیں، اب پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، انسان سمجھدار ہو گیا، بہت قابل ہو گیا، پڑھ گیا، لکھ گیا، ہوشیار ہو گیا، سمجھدار ہو گیا، پیسے والا ہو گیا، ماڈرن زمانے کی روش اختیار کر چکا ہے، تو یہ معاملات بھی سامنے آتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، ایسے کام نہیں کرنا ہے، بلکہ بڑھاپے کے وقت میں تمہارا معاملہ کیا ہو؟ آیت نمبر 24 سورہ بنی اسرائیل کی اور پیج نمبر 406، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے لیے عاجزی کا، نرمی کا، خندہ پیشانی کا، ان کے ساتھ، ان کے سامنے دھیری آواز میں کلام کرنے کا کیا بچھا؟ بازو بچھا، کہیے سبحان اللہ۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اور ماں باپ کے سامنے عاجزی کا، نرمی کا، انکساری کا، ڈر کا، خوف کا
بازو بچھا نرم دلی سے، دل سخت کر کے نہیں، دل کو نرم کر کے. اور جب بندہ عاجزی کا بازو بچھاتا ہے تو پھر حکم ہوتا ہے کہ رب کی بارگاہ میں پہلے خدمت کرے، ماں باپ کی جی بھر انسان خدمت کرے، اور اس کے بعد پھر رب کی بارگاہ میں دعا بھی کرے. مولا میں خدمت کر رہا ہوں تیرے حکم کے مطابق، میں ماں باپ کی خدمت کر رہا ہوں جو تجھے قرآن میں ارشاد فرمایا اس کے مطابق، لیکن اگر میری خدمت میں ان پر مال خرچ کرنے میں، ان کے ہاتھ پیر دبانے میں، ان کی بارگاہ میں حاضر رہنے میں، ان کی بات سننے میں، ان کے تمام احکام کی تعمیل کرنے میں اگر کوئی کمی رہ جائے، میں کرتا تو نہیں ہوں لیکن اگر کوئی کمی رہ جائے تو پھر یہ دعا کرنا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور عرض کر کہ اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم کر جیسا کہ ان دونوں نے مجھے چھٹپن میں پالا. کہیے سبحان اللہ. کتنی بڑی بات اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی. جیسے ماں باپ نے چھٹپن میں، بچپن میں، بچہ جب چھوٹا سا تھا ان پر ماں باپ نے رحم و کرم کیا تو یہ اولاد سمجھدار ہوئی، بڑی ہوئی، پڑھی لکھی، دنیا میں کامیاب ہوئی. لیکن ماں باپ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس سے کوئی جزا کی امید نہیں رکھتے ہیں. ماں باپ اس لیے بچوں کی اچھی پرورش نہیں کرتے کہ کل کے دن ان سے ہمیں بہت فائدہ اٹھانا ہے، ان کے ذریعے ہمیں بہت چیزیں جمع کرنا ہے. ماں باپ اولاد سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ وہ ہماری اولاد ہے. آپ تو انسان ہیں، پرندوں کو دیکھیں آپ، چڑیا دور نکل جاتی ہے کئی کلومیٹر، گھاس پھوس لے کر آتی ہے، چھوٹا سا پیارا سا خوبصورت سا گھونسلہ بناتی ہے. سیمنٹ نہیں ہے، ریت نہیں ہے، سریا نہیں ہے، لوہا نہیں ہے، دوسرا کاریگر بھی نہیں ہے، صرف چونچ ہے، ہاتھ بھی نہیں ہے، دو چھوٹے چھوٹے سے پنجے ہیں، چونچ ہے، کئی کلومیٹر دور جاتی ہے، گھاس پھوس لے کر آتی ہے اور اسے وہ شیپ دیتی ہے کہ جب میں انڈا دوں گی تو اس کے بعد میرا چھوٹا سا بچہ اس میں پرورش پا سکے. کہیے سبحان اللہ. کیا اس چڑیا کو یہ امید ہوتی ہے کہ جیسا میں نے گھر بنایا ویسا گھر یہ مجھے بنا کے دے گا، جو چھوٹا سا چوجا ہوگا، چھوٹا سا بچہ ہوگا، یا جیسا میں نے اسے کھلایا؟ دور نکل جاتی ہے کھیتوں میں، ایک دانہ لے کر آتی ہے اپنی چونچ میں، چونچ سے چونچ ملا کر اپنے بچے کو کھلاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ صرف اس کی اولاد ہے. اور اس چڑیا کا ذہن کتنا بڑا ہوتا ہے، اتنا سا دماغ ہوگا، مشکل سے 2 گرام 3 گرام کا دماغ ہوگا. گوریا کتنی بڑی ہوتی ہے، اتنی سی ہوتی ہے، دماغ اتنا سا ہوگا. لیکن اس کے دماغ میں اللہ نے وہ گوگل میپ فٹ کیا ہے، وہ نقشہ فٹ کیا ہے، وہ جانتی ہے دانے کہاں پر ہیں، گھاس پھوس کہاں پر ہے، گھر کیسے بنانا ہے، گھونسلہ تیار کیسے کرنا ہے، اس گھونسلے کو اپنی جگہ فکس کرنا ہے. فیویکول ان کے پاس نہیں، فیویکوئک ان کے پاس میں نہیں ہے، اس کے بعد بھی ڈال میں وہ گھونسلے کا ڈیزائن اس طریقے سے تیار کرتی ہیں کہ وہ گھونسلہ انڈے پھوٹنے کے بعد بھی، چوجے نکلنے کے بعد بھی، بچے نکلنے کے بعد بھی ڈال سے نیچے نہیں گرتا ہے. اور اس کو بھی یہ علم ہوتا ہے کہ کتنے دور جا کر کے کہاں دانے ہیں، کہاں سے لانا، کہاں بچوں کو کھلانا. حقیقت یہ ہے کہ یہ چھوٹے سے ذہن کا کمال نہیں ہے بلکہ یہ اللہ رب العزت کی ذات کا کمال ہے کہ اللہ نے اسے یہ ذہن دیا. بچوں کی